بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفحہ نمبر 114، حصہ اول۔ مکہ معظمہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بعث مقصد میں گزر چکا کہ وہ عرب تھا۔ مقام ذبح کے تعین میں یہ ثابت ہو چکا کہ وادی مکہ تھا۔ اس بنا پر مکہ کی نسبت ایک بحث نہایت قدیم زمانہ سے تعلق رکھتی ہے۔ متعصب عیسائی مورخ لکھتے ہیں کہ اس شہر کی قدامت کا دعویٰ مسلمانوں کا خاص دعویٰ ہے۔ قدیم تاریخوں میں اس کا نشان نہیں ملتا۔ اس بنا پر ہم اس کی بحث کو کس قدر تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں۔ مکہ کا قدیم اور اصلی نام بکہ ہے۔ قرآن مجید میں یہی نام ہے۔ سورۃ آل عمران آیت 10۔ پہلا متبرک گھر جو آدمیوں کے لیے بنایا گیا وہ بکہ میں ہے۔ کتاب زبور 84:6 میں ہے۔ بکہ کی وادی میں گزرتے ہوئے اسے ایک کنواں بناتے ہوئے برکتوں میں مورہ کو ڈھانک لیتے، قوت سے قوت تک ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس عبارت میں بکہ کا جو لفظ ہے یہ وہی مکہ معظمہ ہے، لیکن اگر اس لفظ کو اس میں علم کی بجائے مشتق قرار دیں تو اس کے معنی رونے کے ہوں گے، اور یہ وہی عربی لفظ بکہ ہے چونکہ یہود و نصارہ ہمیشہ مکہ کی وقت مٹانے کے لیے درپے رہتے آئے ہیں۔ اس لیے بہت سے مترجمین نے عبارت مذکورہ میں بکہ کا ترجمہ رونا کر دیا ہے، لیکن ہر شخص خود سمجھتا ہے کہ اس حالت میں وادی بکہ کے کیا معنی ہوں گے۔ زبور کی عبارت مذکورہ کی اوپر کی آیتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس نشید میں حضرت داؤد علیہ السلام نے مکہ معظمہ اور مروہ اور قربان گاہ اسماعیلی کی نسبت اپنا شوق حسرت ظاہر کی ہے۔ اوپر کی عبارت یہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام خدا سے کہتے ہیں، اے فوجوں کے خدا، تیرے مسکن کس قدر شیریں ہیں، میرا نفس خدا کے گھر کا مشتاق بلکہ عاشق ہے۔ اے خدا، تیرے قربان گاہ میرے مالک اور میرے خدا ہیں۔ مبارکی ہو ان لوگوں کو جو تیرے گھر میں ہمیشہ رہتے ہیں اور تیری تسبیح پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد بکہ والی آیتیں ہیں۔ اب غور کرو، حضرت داؤد علیہ السلام اس مقام کے پہنچنے کا شوق ظاہر کرتے ہیں۔ وہ اس مقام پر صادق آ سکتا ہے جس میں حسب ذیل باتیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، قربانی گاہ۔ نمبر 2، حضرت داؤد علیہ السلام کے وطن سے دور ہو کہ وہاں تک سفر کر کے جائیں۔ نمبر 3، وہ وادی بکہ کہلاتا ہے۔ نمبر 4، وہاں مقام مورہ بھی ہو۔ ان باتوں کو پیش نظر رکھو تو قطعاً یقین ہو جائے گا کہ بکہ وہی مکہ معظمہ اور مورہ وہی مراد ہے، جس کے ساتھ یہ بھی اندازہ ہوگا کہ یہودی کس طرح تعصب سے الفاظ کا عدل بدل کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، مارک ویلس اپنی کتاب میں لکھتا ہے، اگرچہ مذہبی خیال کی وجہ سے مسلمانوں نے اپنے مذہبی مرکز کو نہایت قدیم البنان قرار دیا ہے، لیکن صحیح روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مکہ کی سب سے قدیم عمارت محمد کی صرف چند پشت قبل تعمیر ہوئی تھی۔ مارک ویلس نے اس کے ثبوت میں اصحابہ کا حوالہ بھی دیا ہے، اور ہم کو بھی اس کی صحت سے انکار نہیں، لیکن اس کل بیان میں مغالطہ ہے جس کو ہم نے اصل کتاب میں ظاہر کر دیا ہے۔
سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 115 حصہ اول۔ ڈاکٹر حسن حسن نے ڈکشنری آف دی بائبل میں وادی بقا پر جو آرٹیکل لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، اس لفظ سے اگر کوئی وادی مراد ہے تو وہ حسب ذیل ہو سکتی ہے۔ نمبر ایک وادی ہے جس میں ہو کر زائرین بیت المقدس جاتے ہیں۔ ایک وادی ہے جس میں ہو کر زائرین بیت المقدس جاتے ہیں۔ نمبر 2 وادی اخور ہے جو یشوع باب 7 آیت نمبر 24 26 وغیرہ میں مذکور ہے۔ نمبر 3 وادی رفیون ہے جو سمیعول دوم باب 5 آیت 18 22 وغیرہ میں مذکور ہے۔ نمبر 4 کوئی سینا کی ایک وادی ہے۔ نمبر 5 بیت المقدس تک جو کاروانی راستہ شمال سے آتا ہے، اس راستے کی آخری منزل ہے۔ دیکھو رینان کی کتاب بے حیات عیسیٰ باب 4۔ لیکن کیا عجیب بات ہے کہ ڈاکٹر ہیٹکسن کو اتنے احتمالات کثیرہ میں کہیں مکہ معظمہ کا پتہ نہیں لگتا۔ ہما ورک کے شیعہ گستہ مادہ این جاست۔ حیرت پر حیرت یہ ہے کہ جن وادیوں کا نام لیا ہے ان میں ایک کو بھی بقا کے لفظ سے کسی قسم کی مناسبت نہیں ہے، یہاں تک کہ ایک حرف بھی مشترک نہیں، بخلاف اس کے بقا اور بقا بلکہ ایک لفظ ہے۔ فرق اس قدر ہے جس قدر ایک ہی لفظ کے تلفظ میں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ جدید انسائکلوپیڈیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے جو مضمون ہے وہ مارگیولیوس کا ہے، جس میں مکہ معظمہ کی نسبت لکھا ہے۔ اس میں مکہ معظمہ کی نسبت لکھا ہے۔ قدیم تاریخوں میں اس شہر کا نام نہیں ملتا بجز کہ زبور 84:6 میں وادی بقا کا لفظ ہے، لیکن مارگویلس صاحب اس تاریخ شہادت کو ضعیف سمجھتے ہیں۔ پروفیسر ڈوزی جو فرانس کا مشہور محقق اور عربی دان عالم ہے وہ لکھتا ہے بقا وہی مقام ہے جس کو یونانی جغرافیہ دان مارگویبا لکھتے ہیں، لیکن مارگویلس کو پروفیسر ڈوزی کے بیان پر اعتماد نہیں۔ کارائل صاحب نے اپنی کتاب ہیروز اینڈ ہیروشپ میں لکھا ہے کہ رومن مورخ سیسلس نے کعبہ کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ وہ دنیا کے تمام معبودوں سے قدیم اور اشرف ہے، اور یہ ولادت مسیح علیہ السلام سے 50 برس پہلے کا ذکر ہے۔ اگر کعبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے موجود تھا تو مکہ میں بھی تقریباً اس زمانے کا شہر ہوگا، کیونکہ جہاں کہیں کوئی مشہور معبد ہوتا ہے اس کے آس پاس ضرور کوئی نہ کوئی شہر یا گاؤں آباد ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 انسائکلوپیڈیا جلد صفحہ 399 ارزان انڈیسن۔ نمبر 2 انسائکلوپیڈیا اخیر جلد 7 صفحہ 399 ارزان انڈیسن۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 116 حصہ اول۔ یاقوت حموی سے معجم البلدان میں لکھا ہے۔ یاقوت حموی نے معجم البلدان میں لکھا ہے کہ مکہ معظمہ کا عرض اور طول بلطیموس کے جغرافیہ میں حسب ذیل ہے۔ طول 78 درجہ، عرض 13 درجہ۔ بلطیموس نہایت قدیم زمانہ کا مصنف ہے۔
اگر اس نے اپنے جغرافیے میں مکہ کا ذکر کیا ہے تو اس سے زیادہ قدامت کی کیا سند درکار ہے؟ مارک ویلس نے جس بنا پر مکہ معظمہ کی قدامت سے انکار کیا ہے وہ یہ ہے کہ اصحابہ میں تشریح ہے کہ مکہ میں سب سے پہلی عمارت جو تعمیر ہوئی وہ سعید یا سعد بن عمرو نے تعمیر کی، لیکن مارک ویلس کو یہ معلوم نہیں کہ مورخین نے جا بجا بھی تصریح کی ہے کہ چونکہ اہل عرب کعبہ کے مقام یا آس پاس عمارت بنانے کو کعبہ کی بے ادبی سمجھتے تھے، اس لیے عمارتیں نہیں بنوائیں بلکہ خیموں یا شامیانوں میں رہتے تھے، اور اسی طرح مکہ ہمیشہ سے خیموں کا ایک وسیع شہر